فَعَرَفَهُمْ، فا جب داخل ہوئے تو پھر فا کنیکٹنگ ورڈ ہے نا، تعارف سے یہ ہے پہچان لیا، پہچان لیا، ہم آیا ہے ان کو، یعنی جو برادران یوسف تھے نا ان کو بالکل ہے، یعنی جو 10 بھائی غلہ لینے آئے تھے کٹھے آئے نا، کیونکہ جب یہ قحط ہوتا ہے تو راشن بندی ہوتی ہے فیکس کے حساب سے، اور وہ پریزنس ضروری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جی 4 بھائی گھر بیٹھے ہیں ان کا بھی دے دو، ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھائی آئے غلہ لینے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے ابھی کہ یہ وہی بھائی ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ ابھی آخر میں ہم آیات آگے پڑھیں گے نا، یہ لاسٹ میں ہیں جب وہ پورا نقشہ کھینچ رہی ہیں کہ غربت افلاس کی انتہا ہو گئی اور غلے کے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ان سے بھی نہیں رہا گیا، پھر وہ بھی پوچھتی ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کمال کیا ہے، وہ بھی آیت آگے آئے گی۔ اچھا تو جی یہاں پر یہ فرمایا کہ یوسف کے جو بھائی ہیں نا وہ غلہ لینے مصر آ گئے، ظاہر ہے وہیں فلسطین سے، اور آگے یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے ان کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ بھی واضح کر دیا، وَهُمْ اور وہ یعنی برادران یوسف، لہو ہو واحد ہے، یعنی حضرت یوسف کو منکرون پہچاننے سے انکاری تھے، منکرون انکار سے ہے نا، یعنی وہ پہچاننے سے انہوں نے انکار کر دیا، یعنی وہ پہچان نہیں پائے، ناواقف، ہاں ناواقف تھے، نہیں پہچان سکے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں نا وہ غلہ لینے فلسطین سے ان کے پاس آئے مصر، اور ان کے محل میں ان کے وہاں پہنچے، فدخلوا علیہ، تو حضرت یوسف نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن وہ برادران یوسف جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اچھا جی اب یہ غلہ لینے آئے ہیں تو حضرت یوسف نے لوڈ کروا دیا غلہ، سامان ان کا تیار کروا دیا، اللہ اکبر، اور پھر جب روانگی کا وقت آیا نا، جانے لگے واپس فلسطین، تو حضرت یوسف نے کہا کہ آئندہ جو ہے نا اپنے ستیلے بھائی کو ساتھ لانا، ہاں، اور یہ ساتھ کہہ دیا کہ دیکھو میں غلہ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ اچھا آیت نمبر 59، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَلَمَّا اور جب، جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، سامان وغیرہ تیار کرنا، ویسے بائی دی وے یہ جو جہیز کا لفظ ہے نا وہ یہی ہے، ہاں یہی ہے، وہ بھی سامان میں لڑکی کے لیے کرتے ہیں وہ یہی ہے، تو یہ سامان تیار کرنا ہی ہے، یعنی غلہ ولہ لوڈ کرا دیا، وہ اونٹ پر وہ آئے تھے نا لینے، تو جہزہم تیار کیا ان کو، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، تو قال کہا، ائتنی تم میرے پاس لاؤ، بِأَخٍ بھائی کو، لکم اپنے، من ابیکم اپنے جو باپ کی طرف سے بھائی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ یعنی ستیلا بھائی، الا کیا نہیں، ترون تم دیکھتے کہ انی کہ میں اوفی الکیلا، اوفی وفا سے ہے میں پورا دیتا ہوں، کیل جو ہے غلے ناپ کو کہتے ہیں نا، تو یعنی غلہ،
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں ہوں منزلین، نزل سے ہے، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی، کہ دیکھو میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. دیکھو وہ دور دراز سے آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا باقاعدہ وہ ہوں گے یعنی ٹھہرانے کے اور اس کے پورا انتظام، تو منزلین کہا ہے، مہمان نواز. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جب حضرت یوسف نے سامان وغیرہ تیار کرا دیا نا، تو روانگی کے وقت کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب آؤ نا تم غلہ لینے، تو اپنے وہ ستیلے بھائی کو ساتھ لانا. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں غلہ بھی پورا دیتا ہوں، مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. اچھا اس آیت پر ذرا غور کیجئے گا جی، کہ وہ بھائی آئے ہیں غلہ لینے، تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی دفعہ جو ہے نا اس ستیلے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. دیکھیے یہ قرآن کا خوبصورت اسلوب ہے. ایک دم وہ کہے گی کہاں سے وہ بتا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے تو پہچان لیا تھا ہے نا جی بھائیوں کو، وہ تو نہیں پہچانے تھے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ستیلے بھائی کو یعنی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا. اب یہ انڈرسٹوڈ جو سنیریو ہے نا وہ کیا ہے، آیت سے اندازہ کرو. وہ سنیریو یہ ہے، قحط کے دنوں میں لالچ بھی ہوتا ہے، طمع بھی ہوتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات کہی 10 بھائیوں نے کہ جی ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور 2 ابھی وہاں گھر پر ہیں، ایک میرے بوڑھے والد صاحب اور ایک اور بھائی وہاں پر ہے. آپ بڑے محسنین میں سے ہیں، آپ بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، آپ ایک مہربانی کریں ان 2 کا بھی غلہ دے دیں بٹوین دا لائنز. اچھا اب والد صاحب کی بات تو سمجھ میں چلو آتی ہے کہ وہ بوڑھے ہوں گے، تو انہوں نے کنسیڈر کر لیا، کچھ نہیں کہا، چلو بوڑھے ہیں. اب بھائی کو تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ قحط کے دنوں میں راشن بندی ہوتی ہے، اس کا فزیکلی پریزنٹ ہونا لازم ہوتا ہے. اب جب انہوں نے کہا جی اس کا حصہ بھی دے دو، تو انہوں نے شاید انہوں نے اس وقت دے دیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ اگلی دفعہ تم ساتھ لے کر آؤ گے، اگر نہیں لائے تو تمہارا اعتبار جاتا رہے گا آگے، کیونکہ بڑے سخت الفاظ آ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں غلہ نہیں دینا. وہ اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تم پھر جو ہے ناقابل اعتبار سے ہو. میں ابھی تو یقین کر رہا ہوں تمہاری بات کا، اگلی دفعہ تم ساتھ لے کر آؤ گے تب وہ حصہ ملے گا، کیونکہ قانون کے مطابق یہی ہے کہ اس کا بنفس نفیس موجود ہونا ضروری ہے. یہ سارا اس آیت ظاہر کر رہی ہے، یہ پس منظر میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ائتنی بأخ لکم من ابیکم، یہ سارا انہوں نے باتوں میں یعنی بتایا ہوگا نا کہ اس طرح وہاں پر ہیں، تو کہا کہ ان کو لے کر آنا اگر غلہ چاہیے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے یعنی تمہیں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں، اوفی الکیلہ، اور اچھی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. اب اگلی آیت دیکھیں، یہ سارا جو میں نے سنیریو بتایا نا آپ کو، یہ اگلی آیت اس کی تائید کر رہی ہے. بڑا سختی سے کہا ہے کہ اگر تم نہ لائے نا، نہ صرف میں نے غلہ نہیں دینا، میرے قریب نہ آنا، یعنی تم میرے اعتماد اور ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچاؤ گے. میں ابھی جیسے تمہیں دے رہا ہوں، ہاں اس کا بھی جیسے یہ سنیریو بتا رہا ہے، تو پھر میں ہاں ناقابل اعتبار ہے، پھر میں نہیں دیتا ایسے جھوٹے لوگوں کو نا. بڑا سخت ہے یہ ایک سنیریو، ایسا بتا رہے ہے کہ میرے قریب نہ. ہاں جی سر جی سر. نہیں کیا کہ تمہارا بھائی ہے میرے، ہاں اچھا میں نے دے تو دیا ہے، ہاں دے دیے، اب اگر تم اسے نہ لائے ہاں اب تمہیں نہیں ملے گا. جھوٹ بول رہے ہو، ایگزیکٹ یہ ہے. یہ سخت الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ ولا تقربونی، قریبی نہ آنا میرے، کیونکہ میں جھوٹے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا. اگر کوئی ڈاج کر کے کسی کا حصہ لے رہا ہے تو وہ تو پھر بڑا بے ایمان اور غلط ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں چلتے. اللہ اکبر. یہاں بھی ایک کردار کی عظمت ہے کہ وہ دوسرے سے بھی سچائی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر تم نے کہا ہے ہاں
ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ بھی ہے کیونکہ ہاں یہ بھی ہے بالکل، وہ اپنے سگے بھائی کو بلانا چاہتے تھے اور اسی لیے اتنا تاکید سے کہا کہ وہ ایگزیکٹلی ہے. لگتا ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کی ہوگی کہ تم کہاں سے آئے ہو. ہاں ایگزیکٹلی کی ہوگی، ہاں 10 لوگ، ہاں وہاں سے آیا ہے، ہمارا ایک بھائی بھی رہ گیا ہے. ہاں بالکل. ساری بات ہوئی ہوگی. ہاں وہ انجان بنے بیٹھ کے سنتے رہیں گے، پتہ چل گیا کہ میرا بھائی موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بلانا کیوں چاہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بھی تو ستیلا ہے نا. جب ایک ستیلے کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کنویں میں ڈال دیا تو ان کے ذہن میں ہوگا اس بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوگے. نیچرل ہے نا، کیونکہ ان کے وہ سگے بھائی تھے حضرت یوسف کے بنیامین، تو ان کو یہ ہوگا یار میرے بھائی کے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر رہے ہوں گے، میری عدم موجودگی میں اتنی دور بیٹھے، کیونکہ حسد تو اپنی جگہ ہے نا وہی چیز، تو وہ اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں. ہاں ماں ایک تھی. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں باپ ایک تھا، اسی لیے بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اوپر یہی ہے من ابیکم نا. جی جی ہاں آپس میں ملے ہوئے تھے. اس کی ریزن یہ تھی ان کے اکٹھے ہونے کی ریزن یہ تھی کہ باپ ان دو سے زیادہ پیار کرتا تھا. ہاں باپ ان دو سے زیادہ کرتا تھا. یہ ہے کیونکہ شروع کی آیات یہ ان کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہ جی ان کو راستے سے ہٹاؤ، کہ ابا جان تو جی انہی کے بس وہ، ہاں وہ ہے بالکل بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آیت نمبر 60 وَإِن لَمْ تَأْتُنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. فَإِن پھر اگر لم نہیں تَأْتُنِي تم لائے میرے پاس بہی اس کو یعنی بنیامین کو، تو فلا پھر نہیں کیلا غلہ ہے لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے سب کا کہا ہے اندی میرے پاس، ولا تقربون یہ ایکچولی تقربونی تھا میرے قریب نہ آنا. تو یہ آیت ختم ہو رہی ہے نا تو یا گر گیا، الف واو یا کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا نا، یہ ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایکسچینج بھی ہو جاتے ہیں، یہ ان کو حروف علت کہتے ہیں. حروف علت یہ ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں بعض جگہ، یہ اس کی جگہ لے لی یہ اس کی جگہ لے لی، ہوتا ہے ایسا، یہ ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تقربونی تھا میرے پاس نہ آنا، یا متکلم میرے کے معنی دیتا ہے نا، تو بڑا تاکید ہے اس میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ بنیامین کا جو میں تم سے کہا ہے اگر نیکسٹ ٹائم اس کو تم ساتھ نہ لائے تو فلا کیل لکم عندی میرے پاس غلہ نہیں ہے تمہارے لیے، اور ولا تقربونی میرے قریب بھی نہ آنا. میرا خیال ہے ٹائم بس ہو رہا ہے آج کے لیے نا. آیت نمبر 60 تک 61 سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین. سر